ذات کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے۔ انسان زندگی میں کسی نہ کسی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کرتا ہے۔ کہیں اولاد اپنے والدین کو خوش کرتی ہے دعائیں لینے کے لیے، کہیں شاگرد اپنے استاذ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں ماتحت اپنے افسر کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں بیوی اپنے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، چھوٹا اپنے بڑے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن اپنی پوری زندگی کی تمام تر توانائیاں لگا کر اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ مومن صبح سویرے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسی خیال میں، اسی فکر میں، اسی سوچ میں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ابھی آنکھ کھلتی ہے اس کو کھانے کا خیال، پینے کا خیال، اپنی ہوائیں اور اپنی ضروریات کا خیال اس کو بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے اس لمحے میں میری آنکھ کھلی ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں وضو کروں اور میں اللہ کی بارگاہ میں چند رکعتیں ادا کر لوں، شاید میرا اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والے اٹھتے ہیں اور اپنے کام دھندے کی طرف چل دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیں۔ اور یہ اللہ کا چاہنے والا صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنے مالک کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، اپنے مالک کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے۔ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ روشنی دیکھتا ہے، نہ اندھیرا دیکھتا ہے، نہ موسم دیکھتا ہے، نہ حالات کی موافقت دیکھتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ دوپہر میں عین کام کے عروج کا وقت ہوتا ہے، کام دھندے میں خوب مگن ہوتا ہے، ایک دم اس کو خیال آتا ہے اوہو میرے تو ظہر کا وقت ہو چکا ہے، میں کس کام میں، کس دھندے میں پڑا ہوا ہوں، میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہر چیز جیسے اس کو پھیکی لگتی ہے، بے مزہ لگتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف تیز تیز قدموں میں چل پڑتا ہے۔
عصر کے وقت کام کاج سے بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اسے پھر اللہ یاد آتا ہے۔ مال سے بیٹھنا تھا، سامان سے بیٹھنا تھا، لین دین سے بیٹھنا تھا، لوگوں کو گھروں میں جانے کی جلدی، اور یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے اللہ کے گھر پھر آ جاتا ہے۔ تھکا ماندا شام کو گھر پہنچتا ہے، آزادیں ہو رہی ہوتی ہیں، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، بس اسے ایک ہی دھن لگی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کھانا وانا کھا کے اپنے بیوی بچوں سے بات چیت میں مشغول ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر سوچتا ہے رات سو جاؤں گا، سونے سے پہلے کیوں نہ میں اپنے مالک کو راضی کراں۔ میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں سمائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے نام نے تو میری عجیب حال کر دیا ہے۔ یہ مومن کی ایک زندگی ہے۔ صبح اٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنے رب کی رضا کی فکر میں، سارا دن اسی کی راضی کرنے کی فکر میں، رات کو سوتے 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 پھر اپنے رب کو راضی کرتا ہوا بھی سوتا ہے، دن بھر ڈرتا رہتا ہے مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بولنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کوئی لینے دینے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق میں، لین دین میں، معاملات میں کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی اس کو مال خرچ کر کر کے اس کو راضی کرتا ہے، کبھی صدقات اور خیرات دے دے کے اس کو راضی کرتا ہے، کبھی سجدے کر کر کے اس کو راضی کرتا ہے، کبھی تسبیحاں پڑھ پڑھ کے راضی کرتا ہے، کبھی جھولیاں پھیلا پھیلا کے اس سے اس کی رضا کی بھیک مانگتا ہے، کبھی آنسوں کی برسات کر کے اپنے رب سے اس کی رضا چاہتا ہے۔ یہ مومن ہے جو ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، چل چل واپس چل، تیرے امتحان کا وقت ختم ہوا، تو نے اپنی زندگی ہمیں راضی کرنے میں گزار دی، یہ آج تجھے تیری اس مقصود اور تیری چاہت کو پورا کر دیا جاتا ہے کہ رب تیرا تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی،
میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو، بدخلی جنتی، اور ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنے والی جگہ جنت میں ہم تجھے داخل کرتے ہیں۔ إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله، یقین جانیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، نہ جوانی میں ہٹے، نہ بڑھاپے میں ہٹے، نہ بیماری میں ہٹے، نہ صحت میں ہٹے، نہ شادی کے موقع پہ ہٹے، نہ غم کے موقع پہ ہٹے، نہ بازار میں جا کے اس بات سے ہٹے، پوری زندگی اس کہنے پر کہ ہم ڈٹے ہی رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ کے ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے، آ کے ان کو تسلیاں دیں گے اور کہیں گے اللہ تخاف، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کسی قسم کے کوئی غم کی بات نہیں ہے، تمہیں خوشخبری ہے کس چیز کی؟ بالجنہ، جنت کی خوشخبری، التی کنتم توعدون، اس جنت کا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تمہیں یاد ہے جب تم نمازیں پڑھتے تھے ہم اس وقت بھی تمہارے پاس آتے تھے، کبھی فجر کی نماز میں ہم آسمانوں سے اتر رہے ہوتے تھے اور کبھی عصر کے وقت جو ہے ہم آسمانوں کی طرف جا رہے ہوتے تھے۔ دنیا میں بھی ہمارا آنا جانا بہت تھا، تمہارے پاس فرشتے بندوں کو کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس دنیا میں بھی آتے تھے، یاری تھی، دوستی تھی، آنا جانا ہوتا رہتا تھا، ہم تمہارے جو ہے وہ کرام کاتبین بنے ہوئے تھے، ہم تمہارے لیے جو ہے وہ محافظ بنے ہوئے تھے، اس وقت بھی جو ہے وہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے اور اب جو ہے اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، غم نہیں کرنا۔ اور پھر سنو، اب تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس بخشش کرنے والے اور رحمتیں عطا کرنے والے پروردگار کی طرف سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس بندے کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس وقت تک ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے جب تک کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اور اللہ کی رضا کی نشانی بتائیے، اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے جس سے اللہ نے راضی ہونا ہوتا ہے، اس کو اللہ اپنی رضا والے، اپنی خوشنودی والے، اپنے پسند والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ چوری سے راضی ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ
میوزک سے راضی ہوتے نہیں، شراب سے راضی ہوتے نہیں، اللہ قتل و غارت سے راضی ہوتے نہیں، ڈکیتی سے راضی ہوتے نہیں، ملاوٹ سے راضی ہوتے نہیں، رشوت سے راضی ہوتے نہیں، لوٹ گھسوٹ سے راضی ہوتے نہیں. ارے پھر اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ راضی ہوتے ہیں نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، صلہ رحمی سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے، دوسروں کا بھلا کرنے سے، اچھے بولنے سے، مسجد کی طرف آنے سے، ہر نیکی سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو جھانک کے دیکھیے، میری زندگی میں اگر نیکیاں جگمگ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو مبارکباد دیجیے کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے اپنی رضا اور پسند والے اعمال کی توفیق دے رکھی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں نیکیاں کر کے کچھ اور چاہتے ہیں. وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی ذکر تو کرتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، فلاں عمل تو کرتے ہیں، لیکن بس حالات ایسے ہی ہیں. بھائی کیا حالات کو کرو گے؟ تو شکر نہیں کرتا کہ ایسے گندے حالات میں بھی اس نے تجھے اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دی ہوئی ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ لوگ ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس نے تجھے تیرے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کی راتیں شباب اور شراب میں برباد ہو رہی ہیں اور اس نے رات کے پہر میں تیرے لیے اپنی بارگاہ میں حاضری کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں کہ جس وقت اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو وہ اپنے پاس بلاتا ہے تجھے بھی اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے پیاروں کی نشانی بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں کس وقت؟ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس وقت اپنے بستروں سے اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہو گے اپنے رب کو منانے میں، راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب لوگ اپنے مال پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں، جب لوگ اپنے مال پیسے سے جو ہے وہ ہجڑے بچواتے ہیں، فلمیں اور ڈرامے اور نہ جانے کیا کچھ بے حیائی کے معاملات اپنا مال خرچ کر کر کے دنیا میں فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں، اس وقت میں وہ اپنا خون پسینے کا کمایا ہوا مال پیسہ اللہ کے قرآن کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو رزق دیا اس کو خرچ کر کر کے وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا دیا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نہیں جانتا ہم نے اپنے ایسے پیاروں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے. کوئی نہیں جانتا ہم نے اپنے ایسے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے ہم نے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے. دنیا سوتی ہے اور یہ اپنا یار بنانے کے لیے مسلوں پہ بیٹھ کے روتے ہیں. کیا بات ہے ان لوگوں کی! کیا اللہ نے عظمت کے دروازے کھولے ان کے لیے؟ اور پہلے ہم کوئی اللہ توبہ نہیں کرتے تھے تو اچھا بھلا نظام چل رہا تھا، کاروبار بھی ٹھیک تھا اور فلانا مسئلہ بھی ٹھیک تھا. اور جب سے جو ہے وہ اس دینداری کے چکر میں پڑے ہیں پہلے لوگ مشتاقوں کی برباد ہو گئے. یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں. تو مومن کی زندگی کا ہر قدم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا
اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، وہ اپنی زندگی کی بازی جیت گیا، اور جو آیا اور خوب کمایا اور خوب کھایا اور خوب بنایا اور خوب جمع کیا، بڑا نام بنایا، بڑی شہرت پائی، بڑے عہدے حاصل کیے، لیکن بدقسمتی سے رب کو راضی نہ کر سکا، برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ ہم اپنی زندگی کو ذرا اس نظر سے دیکھیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، مجھے اللہ کی رضا جوئی کی فکر ہے۔ اور ایک عجیب مزے کی بات ہے، جسے پیاس لگتی ہے اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو عن قریب پانی ملنے والا ہے۔ پیاس نہیں لگی، سامنے پانی پڑا ہوا، وہ تو نہیں پیے گا۔ جسے پیاس لگی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ عن قریب پانی ملنے والا ہے۔ جسے بھوک لگی ہے دلیل ہے اس بات کی عن قریب کچھ کھانے کو ملنے والا ہے۔ جسے اللہ کی رضا کی تڑپ لگی ہے دلیل ہے اس بات کی کہ عن قریب رب راضی ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سے اس نے راضی ہونا ہوتا ہے اس کے دل میں اپنی رضا کی فکر لگا دیتا ہے، اپنی چاہت، اپنی طلب اور اپنی تڑپ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور جس سے اس نے راضی نہیں ہونا ہوگا اس کے دل سے اپنی رضا کی فکر اور خیال ہی نکال دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری دعائیں، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر کسی انسان کے اندر کو دیکھنا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سن لوں کہ وہ اللہ سے مانگ کیا رہا ہے، اس کے اندر کی سزا کیا ہے، اندر کی چاہت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم قرآن پڑھ کے ہٹتے اللہ کاروبار، نماز پڑھ کے ہٹتے اللہ میرا کاروبار میرے ہاتھ، بیت اللہ میں پہنچ گئے اللہ میرا کاروبار میرے ہاتھ۔ کسی اللہ والے کا دیدار ہوا ملاقات، حضرت میرے کاروبار کے لیے دعا، یعنی ہائے پیسہ اور ہائے پیسہ، بس دعا میں اللہ کی رضا کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندے لمحہ اللہ سے کہتے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ اور یاد رکھیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ اس کو راضی کرتے ہی رہتا ہے۔ دیکھا میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی، یعنی اللہ کو جو راضی کرنے کی محنت اور کوشش میں لگتا ہے اللہ اس کو راضی نہ کرے کہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اس بندے کو راضی کر دیتے ہیں، اللہ اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور ایسے نیک بندے قسمیں کھا کھا کے یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے، مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اور ہمارے جیسے کہتے ہیں آئے مر گئے، آئے مر گئے، آئے مر گئے، اور اس جننے سے تو مر جاتے ہیں تو اچھا تھا، ہمارے جیسے یہ کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس زندگی میں ہی جنت کے مزے آ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، میں یہ کر لوں اللہ راضی ہے، میں یہ کر لوں اللہ راضی ہے، میں یہ کر لوں اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر مزے کی بات کہ اللہ کو راضی کرنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان، بہت آسان، بس سچی طلب اور سچی تڑپ کی بات ہے۔ چنانچہ نبی اسلام کی حدیث مبارکہ ہے،
بنی اسرائیل کی وہ فاحشہ عورت تھی، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلو اس پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہوں. تو اتنی سی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی رضا کا فیصلہ فرمایا. اچھا تو مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. وہ بنی اسرائیل کا 100 لوگوں کا قاتل چل پڑا. ابھی وہ نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، اس نے توبہ کے کلمات کہے نہیں تھے، اس نے کوئی نیکی والا عمل کیا نہیں تھا، ابھی تو چلا تھا، راستے میں ہی تھا، اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا. راستے میں اس کو موت نے آ پکڑا. اللہ جو دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ جانتے تھے چلا تو مجھے راضی کرنے کے لیے ہے. میرے بندے تو چلا مجھے راضی کرنے کے لیے. بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ کی رضا آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. وہ راستے میں تھا، اللہ کی رضا وہاں آ گئی، ہاں میں تجھ سے راضی ہوں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی بندہ گنہگار نادم ہو کر اپنے رب کے بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی بخشش مانگتا ہے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، اتنے میں آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو نکل کر نیچے زمین کی طرف جاتا ہے. ایک فرشتہ آ کے اس آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی ہتھیلی میں لیتا ہے اور اوپر آسمانوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. راستے میں دوسرا فرشتہ نیچے زمین کی طرف آتا ہوا اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رو رہا تھا، اس کا آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پوچھتے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اس کی بخشش اور اس کے اللہ کی رضا کا پیغام لے کے اس کے پاس جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ والے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہوتے، دیکھو ان کو بزرگوں نے کیا سکھایا. ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ والوں نے، اولیاء نے، بزرگوں نے ان کو کیا الفاظ سکھائے. کہا تم کھڑے ہو کے کہنا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر، آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے اور ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ہائے کاش ہم ان لفظوں میں نہ الجھتے، ہم اس حقیقت میں چلے جاتے. اللہ کی قسم یہ حقیقت، ان لفظوں کی حقیقت سمندروں کی گہرائی سے بھی زیادہ گہری ہے. اتنے گہرے لفظ ہیں جو بزرگوں نے سکھائے ہیں. اور بندے تیرا اللہ کے دربار میں آ جانا اور اس کا تجھے یہ توفیق دے دینا، یہ تیرے لیے بڑے نصیب کی بات ہے. آج کے کمشنر شہر کے 100 بندوں کو دعوت دے، جس کا نام آئے گا شاید وہ اپنے کپڑوں میں پھولا جو ہے وہ نہ سمائے اور وہ خوشی سے 20 لوگوں کو بتاتا پھرے گا اور جی کمشنر صاحب کی طرف سے مجھے بھی میسج آیا تھا، یہاں بیٹھے گا بتائے گا، وہاں بیٹھے گا بتائے گا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور زندگی میں پہلی دفعہ مجھے بلایا اور تو اتنا خوش ہو گیا. ارے اس کمشنر کی اوقات کیا ہے؟ وہ گندگی اور پخانے اور نجاست اور غلاظت سے بھرا ہوا وہ مجموعہ، ایک پل کی زندگی کا جس کا بھروسہ نہیں، جس کی ایک ذرہ اتنی کوئی اوقات نہیں. اس بندے نے، تجھ جیسے بندے نے، ممکن ہے درجے میں فضیلت میں تو اس سے زیادہ بہتر ہو، لیکن معمولی اتیاق کی وجہ سے تیری خوشی کا یہ حال ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے اس نے مجھے بلایا ہے. ارے آپ سوچئے اگر ہمیں جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے کہ فلانے کو کہو کہ میرے روزے پہ آ جائے، ہم تو سب کے بل چل کے جائیں گے اور ہم تو خوشیاں مناتے ہوئے جائیں گے. آپ سوچئے ہمارے پروردگار نے ہمیں بلایا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ بلایا ہے اور اپنے دربار میں پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ارے اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ اتنا بڑا انعام ہے.
ہو گیا پھر بلا لیا. جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ملاقات کر کے ہٹا تھا اور میں بھی دروازے پر تھا تو کمشنر صاحب نے پھر پیغام دے دیا. انہوں نے کہا جی اس کو کہو ذرا میری بات سن کے جائیں. اور میں جو ہے ابھی راستے میں ہی تھا تو دوبارہ پھر فون آ گیا ان کا. یعنی جتنی دفعہ بلایا تیرا اعزاز بڑھتا گیا اور ہمیں پروردگار جتنی دفعہ بلایا اعزاز بڑھتا چلا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے مسجد میں بار بار آتے جاتے دیکھو نا تو تم اس کے اعزاز کی، تم اس کے شرف کی، تم اس کی بزرگی کی، تم اس کی بلندی کی گواہی دے دو. اور وہ بزرگی اور اس کی شرف اور اس کا مقام کی لفظ کا استعمال فرمائے. فرمایا تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. کیا مطلب مومن ہونے کی؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. گویا کہ جس بندے کو تم بار بار مسجد میں آتے دیکھو تم گواہی دے دو کہ اللہ کی اس بندے کے ساتھ دوستی ہے، اللہ کی دوستی ہے اس بندے کے ساتھ. اور جو مسجد میں نہیں آیا، جو نماز نہیں پڑھی ہے، وہ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ ہی نہیں رہا. ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے، جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، وہ ایسا بد نصیب ہے، ایسا بدبخت ہے، ایسا ملعون ہے، ایسا گندا انسان ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا جو ہے وہ حشر جو اللہ فرمائیں گے تو جو سب سے اللہ کے بڑے دشمن قارون، فرعون، حامان، شداد، یہ جو لوگ ہوں گے اللہ اس کا حشر ان کے ساتھ. اور ابھی بھی اپنے آپ کو بد نصیب نہیں سمجھ رہا. اور جی کیا ہوا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ارے ابھی بھی کہتا ہے کیا ہوا؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے ہی تعلق نہیں ہے. اور ابھی کہتے ہیں ابھی کیا ہوا؟ اللہ سے تعلق کیا، رسول اللہ سے تعلق کیا، دین سے تعلق کیا، مسلمانوں سے تعلق کیا، جنت سے تعلق کیا، اللہ کی مدد سے کے وعدے گئے، اللہ کی بخشش کے وعدے گئے، سب کچھ گیا، نیک لوگوں کی دعاؤں سے نام نکل گیا، پرلے درجے کا بدبخت اور بد نصیب ہو گئے. ابھی کہتا ہے جی کیا ہوا؟ تو میرے عزیزوں جسے اللہ رب العزت نے اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے. اور اس کی کامیابی اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والا شخص ہے جسے اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور پھر اللہ نے اسے نیک اعمال کی توفیق بھی دی ہے. یہ بندہ کامیاب بندہ ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر 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 ان الانسان لفی خسر. ساری کی ساری انسانیت تباہی میں، بربادی میں، ہلاکت میں پڑنے والی ہے. اللہ جی کوئی بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور نیک اعمال والے لوگ بچ جائیں گے. بچ گیا. ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر. لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے اللہ ایمان دے دے، جسے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دے. جسے ایمان ملے گا، جسے نیک اعمال ملیں گے، اسے یقینی درجے میں جنت ملے گی. اور یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی. تو میرے عزیزوں ہمیں اگر کاروبار بڑھتا ہوا نظر آئے بڑے خوش ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا فضل ہے.
حالات بڑے اچھے ہیں، معاملہ بڑا اچھا چل رہا ہے، خدا بڑا اچھا چل رہا ہے، خوش ہو کے بتائے گا کاروبار کا بڑھنا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، کاروبار کا بڑھنا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، رزق کا زیادہ ہونا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، پراٹھے کھانا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، کبھی کبھی پراٹھے چوہے کو پکڑنے کے لیے بھی ڈالے جاتے ہیں، چوہا خوش ہو جائے کہ مجھے پراٹھا ملا، چوہے میاں خوش نہ ہو، تیری کچی ابھی قابو آ جائے گی، ابھی گردن تیری قابو آ جائے گی۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم، جب انہوں نے ہمیں ستایا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انتقام لینے کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کو پکڑنے کے، بندے کی گرفت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب سے خطرناک راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہو اور اللہ بندے کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں ناراض کیا، وہ ہماری نافرمانی پر آ گئے، تو ہم نے اس کا بدلہ کیا دیا، ہم نے اس کا جواب کیا دیا، وہ تو ہمیں ناراض کرنے میں لگ گئے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، وہ ہمیں ناراض کرنے میں لگے ہوئے تھے اور ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کے ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، لو بھی رج کے کھاؤ، اب حکومت میں بھی تمہارا جو ہے وہ عہدہ بھی ہو جائے گا، اب تمہاری کوٹھیاں بھی ہوں گی، اب تمہارے بنگلے ہوں گے، اب تمہاری گاڑیاں ہوں گی، اب تمہارے آگے پیچھے جو ہے وہ نعرے ہوں گے، اٹے بچوں کی باتیں ہوں گی، اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، کوئی جو ہے وہ تنگی نہیں رہے گی، خوب مزے کرو۔ فرمایا حتی اذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ہم نے جو کچھ ان کو دیا تھا نا اس کی وجہ سے بڑے خوش تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، فرمایا ہماری نعمتوں کی وجہ سے آپے سے باہر ہو رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اخذناهم بغتہ، بس اچانک ہم نے ان کو دبوچ لیا، فاذا هم مبلسون، ان کو اس کی کوئی توقع، کوئی امید، کوئی سوچ اور خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے۔ تو کاروبار کا بڑھنا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، عہدے ملنا، ملازمتیں ملنا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابرین کو اگر زندگی میں تنگیاں، حالات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں نہیں آتی تھی، نیکی کے باوجود نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، نہیں اللہ خیر کرے، کہیں معاملہ کچھ اور تو نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے، ان کا جو ہے وہ گھریلو زندگی ان کی بڑی اچھی تھی، اللہ نے مال پیسہ بھی خوب دیا تھا، میاں بیوی بڑی خوشی کی اور محبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات دونوں میاں بیوی آرام کر رہے ہیں، وہ صحابی ہے، وہ کو پیاس لگی، پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی، تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا دیں۔ وہ گئی اور جا کے پانی لے کے آئی، تو واپس پہنچی تو اتنے میں کیا دیکھا کہ ان کی دوبارہ آنکھ لگ گئی ہے، پھر سو گئے۔ آج کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں کہ آتے ہی جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتی، وہ تو نبی اسلام کی صحبت یافتہ تھی، اپنے خالق کے ادب میں، احترام میں خاموش ہو کھڑی ہو گئی، جگایا بھی نہیں، ہاتھ میں پانی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔
کہ کب بیدار ہوں گے تو میں پیش کر دوں گی پانی. چنانچہ کافی دیر گزر گئی. جب دوبارہ ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ پانی لے کے کھڑی ہوئی ہے اور میں سو گیا تھا. تو دل میں جیسے اپنے اوپر شرمندگی ہوئی اور ان کے اس عمل پر بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی. تو فرمانے لگے کہ مجھے آپ جگا دیں. کہا نہیں آپ سو گئے تھے تو کوئی بات نہیں, جب جاگیں گے تو میں نے بہت خوش ہوئے ان کی اس فرما برداری پر. زندگی کے پہلے بھی معاملات سارے ایسے تھے. تو خوشی میں فرمانے لگے اچھا کوئی فرمائش ہو کوئی بات ہو تو تم کہو تو میں بھی تمہارا دل خوش کر دوں. کہا واقعی آپ میری بات پوری کر دیں گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا اچھا اگر آپ نے میری خواہش پوری کرنی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے طلاق دے کے مجھے اپنے سے جدا کر دیں. تو وہ صحابی جو ہے یہ بات سن کے بڑے جیسے بندہ ہلکا پکا ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے, اتنی وفادار اور اتنی فرمانبردار اور اتنی اچھی بیوی مجھے جگانا بھی گوارا نہیں کر رہی ہے اور ادھر مطالبہ کر رہی ہے تو نہ کپڑوں کا نہ جوتوں کا نہ کھانے کا نہ کسی اور چیز کا, یعنی مجھے اپنے سے جدا کر دے. پوچھنے لگے کیا بات ہے, آپ مجھ سے ناراض ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہے؟ نہیں کچھ بھی ایسا نہیں. پھر کہا نہیں بس آپ نے جو کہا ہے تو آپ اپنی بات پوری کریں. کہا اگر یہی معاملہ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک اور بھی بہت خوبصورت عمل تھا کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تھا فیصلے خود نہیں کرتے تھے, بارگاہ رسالت میں جا کے پیش کر دیتے تھے. آج کل اولادیں جو ہیں وہ خود ہی سارا کچھ بنی ہوتی ہیں, ماں باپ کے سامنے بات شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, بڑا ان کا ہوتا ہی کوئی نہیں, وہ خود ہی بڑے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے نالائق ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ جس نے اپنے بڑوں کے ہوتے ہوئے ان کو مار دیا ہوتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بھئی یہ معاملہ اہم ہے, بھئی یہ فوڈ جو ساتھی کر رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ باہر چلے جائیں, پورے مجمع کو ذرا دروشی پڑھ لیجیے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ جو کہ اہم ہے تو نبی اسلام کی خدمت میں پیش کریں گے, اللہ کے حبیب جیسے فرمائیں گے ویسا کر لیں. چلو ٹھیک ہے بھائی. صبح کا انتظار ہونے لگا. صبح یہ دونوں میاں بیوی نبی اسلام کی خدمت میں کہ چلو اور چلتے. چل پڑے. چلتے چلتے راستے میں وہ جو صحابی تھے ان کو ٹھوکر لگی, پاؤں زخمی ہو گئے. تو اس وفادار بیوی نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا جو ہے اس سے کپڑے کو پھاڑا اور پٹی بنا کے تو ان کا خون صاف کرنے لگی اور پٹی باندھنے لگی. جب ان کو ذرا سنبھال لیا تو فرماتی ہیں آؤ واپس چلیں. اللہ کی بندی کیا معاملہ ہے, کس امتحان میں ڈال دیا. رات خوش ہو کے میں نے کہا تو کہتی ہے مجھے طلاق دے دے, اب میں جا رہا ہوں تو کہہ رہی ہے واپس چلے. کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے آپ گھر آئیں, وہاں چل کے میں آپ کو ساری تفصیل بتا دی. چنانچہ دونوں میاں بیوی جب گھر چلے گئے فرماتی ہیں شاید آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ نبی اسلام کی مجلس سے آئے تھے تو آپ نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ جس آدمی کو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر اس بندے کو کوئی غم کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں پہنچی تو اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے, اس کے ایمان میں خلل ہے. تو میں جب سے تمہارے گھر آئی ہوں میں نے خوشیاں دیکھی ہیں, بہاریں دیکھی ہیں, میں نے غم کوئی نہیں دیکھا, میں نے تکلیف کوئی نہیں دیکھی. میرے دل میں خیال آیا جس بندے کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا. اب جب تم نے کہا کہ نبی اسلام کے پاس چلتے ہیں تو جاتے ہوئے راستے میں تمہیں ٹھوکر لگی, تمہیں تکلیف آ گئی, میں سمجھ گئی نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اللہ کے راستے میں جو ہے وہ تکلیف تو آ گئی ہے, لہٰذا میں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا, چلو واپس گھر چلتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ زندگی میں جو نشیب و فراز ہے, یہ جو اونچ نیچ ہے, کبھی صحت کبھی بیماری, کبھی تنگی کبھی آسانی, کبھی جو ہے وہ حالات کی جو ہے وہ پریشانی اور کبھی اولاد کی پریشانی اور کبھی جو ہے وہ کاروبار کی پریشانی, اور بندہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں لگا ہوا ہے, سمجھ لے میرا معاملہ ٹھیک ہے.
میرا معاملہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رضا والے اعمال میں بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ حالات اور یہ مسائل یہ بھی آ رہے ہیں، اور آگے یہ حالات مجھے میرے رب کا دروازہ دکھا رہے ہیں، مجھے اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ دراصل دونوں طرح سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کھلا کے آزماتے ہیں کہ الحمدللہ کہتا ہے یا نہیں، اور کبھی بھوکا رکھ کے کرتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں، نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں، خوش کر کے بھی آزماتے ہیں کہ شادی کے فنکشن میں مسجد ہی بھول جاتا ہے یا کہ فنکشن خوشی دینے والے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے، اور کبھی غم دے کے آزماتے ہیں کہ اس غم میں میں جو ہے وہ بے صبرہ بن کر اپنے رب کا جو ہے وہ در تو نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر اس نے خوشیوں میں بھی اسے یاد رکھا، غمیوں میں بھی اسے یاد رکھا، تنگیوں میں بھی یاد رکھا، آسانیوں میں بھی یاد رکھا، اور اللہ کی ہر موقع پہ اس نے اپنے رب کی جو ہے وہ احکامات کو یاد رکھا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، تو اس پر ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے، نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا۔ نور کہتے ہیں اچھے حالات کو، خوشی کی آسانی کے حالات کو، نار کہتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں آگ کو ہے لیکن اس سے برات تنگی اور مشکل حالات، تو کہتے ہیں نور یعنی اچھی زندگی ہو یا ماڑی زندگی ہو، حالات اچھے ہوں یا ماڑے ہوں، تو فرمایا اس کے لیے نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے فضا کے سہلو، چند جھونکے فضا کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ یہ دنیا کی اپنی سب کی زندگی ہے، یہ گزار لو، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہو، بس پھر بہار آگے جنت میں ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہم بھی دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سفر میں، حضر میں، تنگی میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ذکر نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دین کے احکامات نہیں چھوڑیں گے، اپنے رب سے منہ نہیں موڑیں گے۔ جان نکلتی تو نکل جائے گی لیکن اب اپنے رب کے دروازے سے ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ جو بندہ اس انداز سے زندگی گزارے گا وہ غریب بھی رہا کامیاب ہے، وہ امیر بھی رہا کامیاب ہے، وہ خوشیوں میں بھی رہا کامیاب ہے، وہ غموں میں ڈوبا بھی رہا تب بھی کامیاب ہے۔ جس حال میں اس نے زندگی گزاری اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہا تو یہ اللہ کی قسم یہ کامیاب ہے۔ آئیے ہم بھی اس کامیاب زندگی کا دل میں نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے نصیب میں نیکی ہوگی تو ہو جائے گی، جب میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ بھائی کبھی نہیں سوچا کہ بھائی میرے نصیب میں پانی ہوگا تو مل جائے گا، تو پانی لاؤ ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، تو بھائی پتہ ہے نا کہ میں پا لوں گا، کوشش کروں گا تو پا لوں گا۔ بھوک لگتی ہے تو کچن کے جا کے پرانے برتنوں کو بھی کھول کے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، بھائی بیٹھ جاؤ گا تسلی سے، سوچ لو کہ نصیب میں ہوا تو آ جائے گا، نہیں سمجھتا ہے کوشش کرنے سے مل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے پانی کوشش سے مل جاتا ہے، کھانا کوشش سے مل جاتا ہے، انسان کسی علاقے میں سفر کی نیت کرے کوشش سے وہاں پہنچ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کی رضا بھی کوشش اور محنت سے مل جاتی ہے۔ بے فکرہ اور جو ہے وہ لاپرواہ ہو کر بیٹھے تو پھر اس کو اللہ کی رضا نہیں ملا کرتی ہے۔ اس لیے ہم سب مل کے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، دن میں بھی رات میں بھی، دعاؤں میں بھی اور جو ہے وہ عبادات میں بھی لگ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید ہے، بندہ تو ساری زندگی اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور اللہ اس کو کہے گا میں تجھ سے راضی نہیں ہوتا، یہ اس کی رحمت سے بعید ہے۔ پتہ چل جائے ماں کو میرا بیٹا کب سے آیا بیٹھا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، کہتی ہے بیٹا اس کو بلاؤ، بس میری ناراضگی ختم ہو گئی، اتنی دیر سے بیچارہ لگا ہوا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دے دے
وہ بندہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے اپنے رب کو راضی کرنے میں جو ہم سے آج تک کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، ہم بھولے سے یا جو ہے وہ جان بوجھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، اس کی رضا جوئی حاصل کرنے میں ہم نے کوشش اور محنت میں ہم نے وہ جو ہے وہ ہمت نہیں لگائی، وہ ہم نے تگ و دو نہیں کی، ہم اس پر اپنے رب سے نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یقیناً معافی مانگنا پچھلے سارے اعمال کی کمی بیشی کے جو ہے وہ بخشش کا سبب بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی اسلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، جو بندہ توبہ کر لے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا حبیب اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، آج نئے سرے سے پرعزم ہو کر اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں دن میں بھی اپنے رب کو راضی کروں گا، میں رات میں بھی اٹھ کے اپنے رب کو راضی کروں گا، میں مال خرچ کر کے بھی راضی کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کر کے بھی اللہ کو راضی کروں گا، میں اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر بھی اللہ کو راضی کروں گا، اور میں مسجد میں آ کے بھی اللہ کو راضی کروں گا۔ جو جو اللہ کی رضا کے راستے ہیں میں اس پہ قدم بڑھاؤں گا، میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما دیں گے۔ فقیرانہ آئے سنا کر چلے، فقیرانہ آئے سنا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں گے، یہ عاجز آپ کے سامنے خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ شاید کسی کے دل سے توبہ کے لفظ نکلیں اور وہ سیدھے عرش تک پہنچیں تو وہ ہم سب کی توبہ کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ سب حضرات جو ہے وہ خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ